24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 14 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے دوستی. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، مخصوص ذخیرہ الفاظ کا زبانی املا لکھ سکیں، الفاظ اور سادہ جملے درست آواز اور تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں، الفاظ کے متضاد بنا سکیں، اپنی ذات، رشتوں، ماحول، پسند، ناپسند اور دلچسپیوں سے متعلق بات چیت کر سکیں، ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہے، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. محترم ٹیچر، برسبیل تذکرہ میں یہاں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہر باب میں اس کی تمہید کے حوالے سے میں آپ کی فکری جستجو کی بات کرتا ہوں. یہ جو فکر ہے، غور و فکر ہے، یہ پریشانی والا فکر نہیں ہے. غور و فکر، سوچنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا ایک فیز تو یہ ہو گیا کہ فکری جستجو، لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے پہلے والی سٹیج ہے. اور دیکھیں، آپ جب بھی سوچتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کسی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جستجو آپ بعد میں شروع کریں گے. اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ میں اس کی طلب بھی ہے، اس چیز کی، اس علم کی، اس جواب کی جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. آپ اس کو فکری طلب کہہ لیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر جو ایک لفظ ہے یا 2 الفاظ ہے وہ ہے، بڑے اچھے الفاظ ہیں وہ اردو زبان کے. ان کو کہتے ہیں طلب آگہی، یعنی کچھ جاننے کی طلب. اب دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ جستجو تو بعد کا فیز ہے، اس سے پہلے طلب کا فیز ہے. تو یہ آپ میں سب سے پہلے تو کچھ جاننے کی طلب ہونی چاہیے. طلب ہوگی تو آپ جستجو کریں گے، بغیر طلب کے تو کوئی جستجو نہیں کرتا. اور اس کا سب سے جو ضروری اس کی جو بات ہے جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ سوال اٹھائیں.
سوال کریں گے آپ بعد میں، سوال پوچھیں گے آپ بعد میں، پہلے آپ سوال اٹھائیں گے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آپ کو دوست یا سہیلیاں بنانا کیسا لگتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا بچے جواب دیں گے کہ جی بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کو کسی دوست یا سہیلی سے باتیں کرنا کیسا لگتا ہے؟ اس کا بھی جواب دیں گے بچے کہ اچھا لگتا ہے، لیکن آپ یہاں اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ کریں گے کہ دیکھیں بچوں، آپ ہر کسی کے ساتھ دل کی بات تو نہیں کر سکتے، آپ ہر کسی کو رازدار تو نہیں بنا سکتے، اس کے لیے آپ کو کوئی دوست چاہیے۔ لڑکے کو دوست چاہیے، لڑکی کو سہیلی چاہیے۔ کسی دوست یا سہیلی کی مدد کر کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو شخص آپ کے زیادہ قریب ہوگا اسی کی مدد کر کے آپ کو زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ آپ کا دوست یا سہیلی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، یا صرف اچھا اور برا کے لفظ استعمال کرنے سے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ بچوں کو کچھ نہ کچھ اس کے جواب میں بولنا پڑے گا، اور آپ اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ جی وہ شخص جس کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرتا ہے، جس کے ساتھ آپ دل کی باتیں کرتے ہیں، وہی اگر آپ سے ناراض ہو گیا تو پھر آپ کتنا اکیلا محسوس کرو گے، آپ اداس ہو جاؤ گے۔ آخری سوال ہے، اگر آپ کا کوئی بھی دوست یا سہیلی نہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر بات ہے بچے بھی اس کا یہی جواب دیں گے کہ جی ہم تو پریشان ہو جائیں گے، ہم اداس ہو جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اور پھر خاص طور پر جب ایسا شخص جس کا کوئی دوست یا سہیلی نہ ہو تو وہ پھر باقی لوگوں کو جب دیکھے گا، باقی بچوں کو دیکھے گا کوئی بچہ، تو اس کو اور زیادہ شدت سے یہ احساس ہوگا کہ دیکھیں سب لوگ اپنے اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مگر میرا کوئی دوست نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی ایک بہت اہم رشتہ ہے، بچوں کے لیے نہیں، مگر محترم ٹیچر میں یہاں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا۔ چاہ کا مطلب ہوتا ہے کنواں۔ آپ کو مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ یاد ہوگا، آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے رشتے سے بھی کہیں زیادہ اہم اور مفید رشتہ دوستی کا ہے۔ اور یہاں پھر آپ یہ بات کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں، آج ہم اس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے دوستی۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ دوستی۔ بچوں، آج ہم چیونٹی اور فاختہ کی دوستی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک چیونٹی اور فاختہ دونوں دوست تھے۔ ایک دن فاختہ نہر کے کنارے
درخت پر بیٹھی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چیونٹی پانی میں ڈوب رہی تھی۔ فاختہ نے سوچا کہ اپنی دوست کی مدد کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً ایک پتا توڑا اور چیونٹی کے پاس پانی میں رکھ دیا۔ چیونٹی پتے پر سوار ہو گئی اور کنارے پر لگ گئی۔ چیونٹی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن بعد ایک شکاری ادھر آ نکلا۔ اس نے شکار کرنے کے لیے فاختہ کا نشانہ لیا۔ چیونٹی یہ منظر دیکھ کر فوراً آگے بڑھی اور پوری قوت سے شکاری کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ درد کی وجہ سے شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاختہ اڑ گئی۔ دونوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر دوستی کا حق ادا کیا۔ بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا جانور بھی انسانوں کی طرح دوستی کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ تمام جانور تو نہیں، مگر ان کی چند ایک قسمیں آپس میں دوستی کے لیے مشہور ہیں۔ ان میں گھوڑے، ہاتھی اور ڈولفن مچھلیاں خاص طور پر شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ دوستی کا مطلب ہی پیار اور محبت ہے۔ دوستی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کے کام آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھے دوست ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دوستی سے ہی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ ضرور، اس لفظ کو ہم عادتاً ضرور پڑھتے ہیں، یعنی ضاد پر زبر کے ساتھ۔ وہی بات کہ چونکہ عادت پڑی ہوتی ہے، اس لیے غلط تلفظ سے درست تلفظ کی طرف آنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ محترم ٹیچر، مجھے ابھی یقین کیجئے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اسی سبق میں اس لفظ کو ضرور پڑھ دیا، جبکہ ضروری تھا کہ میں اس کو ضرور ہی پڑھتا۔ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یقینی بات ہے کہ آپ اگر شعوری کوشش کرتے رہیں گے تو درست تلفظ کے ساتھ کسی لفظ کو پڑھنا عادت ہو جائے گا۔ شکریہ، اس سے پہلے بھی اس لفظ پر بات ہوتی رہی ہے۔ یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، تو اردو بولتے ہوئے اگر اسے درست بولا جائے تو کیا حرج ہے۔ عام طور پر ہم جو غلطی کرتے ہیں اس لفظ کو بولتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم کاف کو زبر کے ساتھ بول جاتے ہیں۔ شکریہ، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ پر جو شد ہے اس کو زور دے کر پڑھنا تو شاید آسان نہیں ہوتا، نہ اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ اگر ریگ کے نیچے کی زیر کو زور دے کر پڑھیں گے تو شد کا اثر اس میں شامل ہو جائے گا۔ شکریہ، شکریہ پڑھنے کی بجائے شکریہ۔ شکاری، نشانہ، نشانہ نہیں، نشانہ۔ مشکل، آپس، آپس پڑھتے ہیں ہم، آپس۔
طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ فاختہ، یہ کبوتر کی نسل کا ایک پرندہ جسے عموماً امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ فاختہ، بلکہ انگریزی میں تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ محاورتاً دو پرندے ایسے ہیں جن کو علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فاختہ کو امن کی علامت کے طور پر، اور دوسرا جو پرندہ ہے جس کو انگریزی میں ہاک کہتے ہیں، ان دونوں کو، بلکہ انگریزی میں پھر ان کو تھوڑا سا چینج کر کے تو ڈو اپروچ اور ہاک اپروچ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو جنگ کی بات کرے، بڑے شدت پسندی کی بات کرے وہ ہاک ہو گیا، اور جو امن کی بات کرے وہ ڈو ہو گیا۔ فاختہ، منظر، صورت، تصویر۔ اس لفظ کے معنی بہتر طور پر آپ سمجھا سکتے ہیں بچوں کو ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے جو ان کو پتہ ہے جس لفظ کا، اور وہ ہے سین۔ چونکہ صورت اور تصویر یہ دونوں لفظ منظر کے معنی کو صحیح طور پر واضح نہیں کرتے۔ منظر کا مطلب ہے سین، سینری ہے، سینری نظارہ، وہ بھی منظر ہے۔ سینری وہ بھی ہوتی ہے جو کسی کاغذ پر بنی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو اور فریم میں موجود ہو، اس کو بھی ہم سینری کہتے ہیں۔ خطا ہونا، رہ جانا، نہ لگنا۔ دیکھیے، میں کئی مرتبہ آپ سے اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر یہ بھی بات اہم ہے کہ وہ معنی لغوی ہوتے ہیں یا مجازی ہوتے ہیں۔ اب یہ لفظ جو خطا ہے، اس کے ایک معنی تو ہے غلطی، خطا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن اس کے دوسرے معنی ہیں کہ جیسے آپ کہیں کوئی نشانہ آپ نے باندھا ہے، کہیں آپ تیر چلانا چاہتے ہیں یا گولی چلانا چاہتے ہیں، آپ نے گولی چلائی، آپ نے تیر چلایا، مگر وہ نشانے پر نہیں لگا، تو اسے پھر کہتے ہیں کہ نشانہ خطا ہو گیا۔ اب یہ جو آپ اس باب کا متن ہے اس میں خطا ہونا اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، نشانہ خطا ہو گیا، غلطی کے معنی میں نہیں ہے۔ قوت، طاقت، حق ادا کرنا، فرض پورا کرنا، بلکہ اس لفظ کے معنی سمجھاتے ہوئے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کا حق جو ہم پر ہے، ہمارے لیے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ بہتر تفہیم کے لیے
متن کے آخری جملے یعنی دوستی سے ہی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں کی وضاحت کریں۔ بہتر ہوگا کہ اس جملے پر بچوں کا اجتماعی غور و خوض یا متفقہ غور و خوض یعنی برین سٹارمنگ کروا لیں، اور یہ موضوع چونکہ بچوں کی زندگی سے بہت قریب ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اس برین سٹارمنگ میں بہت زیادہ دلچسپی لیں گے۔ بچے تو دوست بہت شوق سے بناتے ہیں اور ملتے جلتے ہیں۔ بچے اپنے دوستوں کی سالگرہ میں شرکت کرنا بہت پسند کرتے ہیں، اور جب بچے برین سٹارمنگ کریں گے تو دوستی یا دوستوں کے مختلف پہلوؤں پر وہ بڑے شوق سے بات کریں گے، دوستی کے فائدوں پر بات کریں گے، وہ اپنے انداز میں اپنے لیول پر رہتے ہوئے وہ دوستی کے بارے میں بہت باتیں کریں گے، دوستی کے فوائد پر باتیں کریں گے، اور آپ کا اس میں اس برین سٹارمنگ میں کردار یہ ہوگا کہ ان کی گفتگو کو سوالات کے ذریعے آگے بڑھاتے رہیں۔ آپ مختلف سوالات ان سے کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کا دوست ناراض ہو جائے تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے بچے اداس ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، میرا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس لیے کہ دوستی ایسا رشتہ ہے، بچوں کو بتائیں آپ کہ دوست سے پھر توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں محترم ٹیچر، جو آپ بچوں کے ساتھ دوستی کے ضمن میں ضرور کیجیے گا۔ دوستی کی گہرائی اور دوستی کا فائدہ اس مثال سے ظاہر ہوگا، اس بات سے ظاہر ہوگا۔ میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا دوستی کے ضمن میں کہ ایک اچھے دوست کو آپ کو قطعی طور پر ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اپنا کوئی دکھ، اپنی کوئی ضرورت دوست کو بتائیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے کہ دوست آپ کی مدد کرے تو اصولاً آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنا مسئلہ اپنے دوست کو بتائیں۔ اگر وہ اچھا دوست ہے اور واقعی دوست کہلائے جانے کے قابل ہے تو پھر اسے خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرا دوست مشکل میں ہے۔ اگر اسے خود اندازہ نہیں ہوتا، اگر وہ خود احساس نہیں کرتا کہ میرے دوست کو میری مدد کی ضرورت ہے، تو پھر اس کو دوست کیوں کہا جائے؟ یہ ہے دوستی کے رشتے کی مختلف باتیں، اس کے مختلف پہلو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دوستی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بچے بہت دلچسپی کے ساتھ اور بہت شوق سے حصہ لیں گے۔ تو آپ یہ اسی لیے میں نے کہا کہ جو آخری جملہ ہے کہ دوستی سے ہی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، اس کی وضاحت کریں، اور بہتر ہوگا کہ اس جملے پر بچوں کا اجتماعی غور و خوض یعنی برین سٹارمنگ کروا لیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔
اس میں صفحہ 97 پر تخلیقی لکھائی کے تحت سرگرمی ہے جس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ بچے جب بس سٹینڈ پر لکھی ہوئی ہدایات پڑھ لیں تو ان سے پوچھیں کہ اپنا ٹکٹ جیب میں کیوں رکھیں، کسی سے کوئی چیز لے کر کیوں نہ کھائیں۔ یہ ہدایات لکھی ہوتی ہیں بعض اوقات بس سٹینڈ پر کسی بورڈ پر۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سبق پڑھا تھا جس کا عنوان تھا میری محفوظ دنیا۔ تو یہ جس کو ہم انگریزی میں سیلف سیفٹی کہتے ہیں، اپنا تحفظ کہتے ہیں، ذاتی تحفظ کہتے ہیں، یہ ان باتوں کا اس سے تعلق ہے۔ تو بچوں سے آپ نے ان سوالات کے جوابات لینے ہیں، اور پارک کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہدایات لکھوانے سے پہلے اس موضوع پر بچوں کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور بہت دفعہ میں کہتا رہا ہوں کہ سرگرمی سے پہلے، کچھ جملے لکھوانے سے پہلے آپ گفتگو کریں گے تو بچوں کے لیے جملے لکھنا کہیں آسان ہو جائے گا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔